لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں بالکل، وہ کسی سہارے کے کسی امید کے انتظار میں کہ ان کو کوئی گروپ پی ڈی ایم مل کے اگر کہتی ہے کہ آپ 6 لوگ آ جائیں وہ تیار ہے. گلگت بلتستان میں ایٹ لیسٹ یہ ریاست مخالف جو لابی بیٹھی ہے اس کو کم سے کم سین سے ہٹایا جائے. میں اعتماد کے حوالے سے بڑی سنجیدگی سے غور و خوض ہماری جماعتوں میں آپس میں ہو رہا ہے. اس پہ احسان در احسان جو کر رہا ہے، یہ شخص جی بی کو بیچنا پڑے، جی بی کو آگ لگانا پڑے تو عمران خان کے لیے لگا سکتا ہے. یہاں تو آپ نے 62-63 کی تیجیاں بکھیر دی ہیں جس کے لیے آپ سب سے بڑے تیجی صادق اور امین عمران. اگر میرا قائد نواز شریف خدا نخواستہ مجھے کہتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دو، یا وہ کہتا ہے کہ بجلی کا بل جلاؤ، یا وہ یہ کہتا ہے کہ سول نافرمانی کرو، تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا. اگر چور نہیں ہوا تو اس کو ثابت کرنا چاہیے، جانا چاہیے کورٹ سے، کیوں بھاگنا چاہیے؟ آپ مرضی کے ٹھیکیداروں کو 2 روپے کی ٹرانسپورٹیشن 6 روپے پہ دے دیں، آدھی گندم میں سے جو ہے وہ پلفریج کروا دیں، تو ایشوز تو آ جائیں گے نا جی. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ وفاق اگر اس کو کوئی خط لکھ رہا ہے نہ دکھایا وہ خط لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کوئی ریٹن میں کوئی چیز وفاق نے ان کو بتائی ہے؟ تو یہ اگر وفاق کی ساری باتیں مانتے ہیں تو باقی کیوں نہیں مانتے؟ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا وفاق سے پیسے بڑھوائیں یا اپنی چوریاں کم کریں، گندم صاف ستھرے طریقے سے جی بی کے عوام کو پہنچائیں. ہم ایسٹ ڈکلیریشن فارم میں خالد خورشید لکھا ہے، آپ آج بھی منگوا لیں نا، تھوڑا انویسٹیگیٹ کر لیں. جو ایسٹ ڈکلیریشن فارم ہے اس میں لکھا، اس نے صرف خالد خورشید لکھا ہوا، اس میں آگے وکیل LLB نہیں لکھا. یہ مسئلہ کہاں سے اٹھا؟ جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا پھر تو کوئی کیس کیسے بنتا ہے، اور کہاں اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوگا. 62-63 میں ہم کمٹمنٹ دیتے ہیں، اس ایفیڈیوٹ میں ہم 62-63 پہ اترتے رہیں گے، اترتے ہیں، اترتے رہیں گے. جس دن ہم 62-63 کی اگر ہم نے ثابت ہوا تو ہم ڈسکوالیفائی ہوں گے. اب اس 62-63 میں انہوں نے کیا یہ کہ 2009 میں انہوں نے LLB کا ڈگری جمع کرائی ہے یہاں پہ بار کونسل میں. اس کے بعد جب یہاں پہ فرمان صاحب اور ہماری ٹیم نے یا آپ کے وہ حمید صاحب نے اس کے خلاف پٹیشن کی تو وہاں پہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اس وقت ویریفیکیشن کی بات آئی تو انہوں نے وہ ڈگری چینج کی. کب کی؟ 2022 میں. 2009 میں یہ لائسنس لیتا ہے بار کونسل سے ایفیڈیوٹ دے کے. اس میں سیم ایفیڈیوٹ ہے جس طرح سے ہم الیکشن لڑنے کے لیے ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ یہ میری ڈگری ہے، 100% میں اس کو آن کرتا ہوں، میں نے یہ پڑھا ہے فلاں فلاں. اب وہ اس نے چینج کیا. کیوں؟ کب چینج کیا؟ 2022 میں. وہ ایگزیکٹ والی ڈگری جو تھی وہ چینج کر کے یونیورسٹی آف لندن ڈال دیا. اب وہ بیچ دی اس نے HEC کو. HEC فردر ایسا کرتا ہے کہ آپ کو جب تک ویریفیکیشن نہیں ہوتی عارضی طور پر ایکویلنس ایشو کرتا ہے کہ ہم آپ کو عارضی طور پر ایکویلنس دیتے ہیں، فردر ہم کریں گے. بعد میں جب HEC نے اس کو کنفرم کیا بقول HEC کے، جو کورٹ میں انہوں نے بیان دیا، جو پریس میں آیا، لہذا اگر اس میں ایک بندے کے اوپر یہ الزام آ جائے کہ اس نے 3 دفعہ اپنی ڈگریاں بھی بدلی ہیں اور پہلے جورسڈکشن چیلنج کی، اس کے بعد آج جو ہے کبھی وکیل نہیں، کبھی ہڑتال کروا دیتا ہے، کبھی چھٹی دے دیتا ہے پورے صوبے میں. آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ کسی صوبے کے چیف منسٹر پہ کیس ہو اور صوبے میں وہ چھٹی کا اعلان کر دے اس وجہ سے تاکہ میری پیشی ٹلے. یعنی اب اگر وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو 100 بسم اللہ، اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں. میں آج کہتا ہوں ہم کورٹس کے فیصلوں کے بارے میں قبل اس وقت کو پروڈکشن نہیں کر سکتے. کورٹس ہیں، ان کے سامنے فیکٹس ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کی امید پہ نہیں بیٹھے ہیں. ہم نے 2-2.5 سال ایک حد تک، چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے، چھوٹی سی ہماری پالیٹکس ہے، اس کو آلودہ نہیں کریں کہ ہم نے تھوڑی کوشش ضرور کی کہ یہ نو کانفیڈنس وہ کانفیڈنس، یہ چیزیں جو ہے زیادہ ہمارے یہاں پہ تفاوت ایک دوسرے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، مل جل کے تھوڑا بہت جی بی کا خیال رکھیں. لیکن جب یہ اس حد تک چلے گئے، اب میری وہ باتیں آپ کو شاید یاد آتی ہوں گی یا میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. میں ہر پریس کانفرنس میں، ہر ٹاک شو میں یہ بات کہتا ہوں
کہ اس شخص کے اوپر عمران خان کے وہ احسانات ہیں، یہ اس کے بدلے چکا رہا ہے، جس کو اسی مسلم لیگ سیکریٹریٹ میں وہ آتا رہا، مجھے ٹکٹ دو 2009 میں 2015 میں ہماری جماعت نے اس کو میرٹ پہ ٹکٹ نہیں دیا، ہمارا ممبر نہیں تھا. اس شخص کو عمران خان 2019 میں اس کی پی ٹی آئی میں جاتا ہے، 20 میں اس کو ٹکٹ بھی ملتا ہے، اس کو چیف منسٹر بھی بنا دیتا ہے، اس کو پھر پارٹی کا صدر بھی بنا دیتا ہے. میں شروع سے یہ خدشے کا اظہار کر رہا تھا، یہ اینٹ سے اینٹ بجوا سکتا ہے یہاں پہ، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس لیے کہ جو کل تک رٹو سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، اس کو یوتھیوں نے انٹرنیشنل طور پہ پہچان دلا دی ہے اس کے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو اب وہ تو ہر وہ کام کرے گا، اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے یا سی ایم سے نائل ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کا جو حال ملک میں ہو رہا ہے یہ کچھ دنوں کے بعد یہاں ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اس کا اپوزیشن کی پالیٹکس کیا ہوتی ہے. جب آپ اپنے خرچ پہ اسلام آباد جائیں گے، جب آپ اپنے خرچ پہ اپنے دفتر چلائیں گے، جب اپنے خرچ پہ آپ پارٹی کی میٹنگز ارینج کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایک ہفتہ 10 دن کے اندر وسیع رابطے کریں گے ہماری اپوزیشن جماعتیں. ہم جمہوری طریقے سے اس سے کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی آ جائے، اس کے حق میں بھی آتا ہے، اس کے خلاف بھی آتا ہے، ہم اس کے کوئی سروکار نہیں ہیں. شاید اس سے پہلے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن آپ کو عملاً کچھ نظر آئے گا کچھ ہوتے ہوئے. ہم سیاسی جماعتوں نے کل جہاں سر جوڑ پہ کے کچھ چیزیں طے کی ہیں، کچھ لوگوں سے رابطے ہیں ہمارے، اور رابطے انشاءاللہ تعالیٰ مناسب موقع پہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. کوئی پی ٹی آئی کا ممبر حلفاً آپ کے سامنے یہ بات کہے کہ مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ اسپیکر کو ووٹ نہ دو ہمیں ووٹ دے دو، کوئی ایک ممبر بتائیں. چلو ہمیں چھوڑ دیں، وہ بتائیں کہ کسی وفاقی ادارے نے ان کو فون کیا ہو، ان سے بات کی ہو. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا کھیل ہے یہ کھیلے، ٹھیک ہے. ہاں کسی وقت اپوزیشن کے کچھ ساتھیوں کی خواہش ضرور تھی کہ یہ اس کو گورنمنٹ اسپیکر نہیں بناتی ہے تو شاید ہم سپورٹ کریں، اپوزیشن جماعتیں سپورٹ کریں. جب وہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ بن گیا تو ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا. جب ہم نے کہا یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے تو لہٰذا آپ یہ جانیں اس کی پارٹی جانیں. ہم نے کسی ممبر کو، دیکھیں اس طرح اگر ہونا ہوتا کوئی مشکل نہیں تھا، 2-4 لوگوں کو قابو کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم نے کہا یہ کھیل آرگینک طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، ہم کوئی نان آرگینک جو ہے وہ چیزیں نہ کریں. تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو کس طرح ٹوٹتے ہیں کچھ لوگ ویسے تو. لیکن اس ملک میں اگر ارلی الیکشن کی بات ہو سکتی ہے تو جی وی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم گورنمنٹ میں تھے، ٹویٹ پہ اٹھایا گیا تھا. ان کے ساتھ کتنی رعایت دی جا رہی ہے، اور ہم سیاسی کارکن ہم اس کیسوں کو نہیں اچھالتے جناب فلاں کو پکڑو فلاں کو پکڑو، ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. الغرض ہمارا جو افسوس تب ہوا، ٹھیک ہے سیاسی اختلاف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ بھی ہو، ہم توقع رکھتے تھے کہ جو پروونشل سلیکٹڈ کابینہ ہے یہ فوراً کابینہ کے اجلاس بلائے گی اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرے گی اور مطالبہ کرے گی جو بھی اس کے پیچھے ہیں، اس کے اندر ہیں، اس کے اندر شامل ہیں، ان سب کو سزائیں دی اور فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو. آج تک یہ نہیں کہتے. اسمبلی میں قرارداد اپوزیشن ممبر رحمت خالق صاحب لے کے آئے، اس قرارداد کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے، یہاں اول گول کر دیا انہوں نے. اب یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ آج بھی اس امید سے بیٹھی ہوئی ہے کہ خان آئے گا ہمیں ریسکیو کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے ہم جو ہے وہ 370 ارب کی کہانیاں چھوڑیں گے، مرغی انڈا کٹے کی باتیں ہوں گی. 2.5 سال میں تو نہ یہاں انہوں نے کوئی انڈا نکال سکیں اپنا، نہ تو جو ہے وہ خان صاحب نے 4 سال میں وہاں کوئی ایسا کوئی کام دکھا سکے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ آج بھی ہم اس کابینہ سے کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، حالات کو سمجھیں، نزاکت کو سمجھیں، معاملات کو. آپ فوری طور پر کابینہ کا اجلاس بلا کے اس چیز کو کنڈم کریں، اپنے آپ کو لا تعلق کریں 9 مئی کے ایکشن سے، اور اس کے خلاف جو بھی ایکشن ہو اس کو بھرپور سپورٹ کرنے کا اعلان کریں. ifs and buts پہ نہیں، ifs and buts نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں 1.5 سال تو انہوں نے وہ زمان پارک بنی گالا، پھر اس کے بعد گزشتہ 2-3 مہینے سے 1.5-2 مہینے سے دیکھ رہے ہیں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا کھیل کھیل رہے ہیں. آٹا پانی بجلی ہر چیز کے لیے لوگ ترسیں. اور کل کا یہ جو ڈپٹی اسپیکر کا جو تھا ان کا انٹرنل معاملہ، کروڑوں روپے چلے اسپیکر کا جو معاملہ تھا،
اسکیمیں مانی گئی, کروڑوں روپے کی کمٹمنٹس کی گئی, حالانکہ ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا تھا. اپوزیشن جماعتوں کا یہاں اجلاس ہوا, ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, ہم یہ کوئی تاثر یہاں نہیں دینا چاہتے. ہماری فیڈرل پارٹیز نے بھی ہمیں یہ کہا ہم گلگت بلتستان میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے وہاں کے لوگوں کو غلط میسج جائے کہ طاقت کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ ہو رہا. نہیں, ریاستی اداروں نے بڑے پیشنٹ کا مظاہرہ کیا. آپ مجھے بتائیں کہ 17 میں 20 ممبر رہتے ہیں نا, 4 ممبر غائب کر دیتے تو کل آپ کا عدم اعتماد نہیں ہو سکتا تھا, یا ان کو انگیج ہی کیا جاتا. کچھ ممبران نے ہم سے رابطہ کیا ہماری جماعتوں سے کہ اگر آپ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ لاتے ہیں تو شاید ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا نہیں, یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے, ہم کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے. وفاقی ادارے, وفاق کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی کہ ہم یہاں خرید و فروخت میں لگ گئے ہیں. لہٰذا آرگینکلی جو بھی تبدیلی آتی ہے آپ کی انٹرنل وہ آنی چاہیے. ہم اس پروسیس کو سبوتاژ بھی نہیں کریں گے, اس پروسیس کو غیر جمہوری طریقے سے کوئی انٹروین بھی نہیں کریں گے. وہ الحمدللہ ہم سب وہاں پہ نہیں تھا, ہمارا ایک نمائندہ وہاں پہ تھا, آبزرویشن کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا. اب یہ ثابت ہوا کہ ریاستی ادارے گلگت بلتستان میں ابھی تک اے پولیٹیکل ہیں, وہ گلگت بلتستان کی پالیٹکس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہوتے تو وہ جو کہہ رہا تھا نا, وہ کہ میرے ادھر گولی مارو میں خان کو نہیں چھوڑتا, وہ زیدی تھا, کیا تھا وہ, اگلے دن اس نے جناب وہ پارٹی چھوڑ دی. یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو اس میں سے 8-10 لونڈے لپاڑے جو پی ٹی آئی کے ہیں, باقی تو سارے مانگے تانگے کے لوگ ہیں, کوئی کس جماعت کے, کوئی کہاں سے کوئی آزاد امیدوار جیت کے آیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وفاقی حکومت اور ریاستی ادارے یا پروونشل مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, ہم سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں ہم نے 5 بندے ان کے توڑنے ہیں, ان حالات میں کوئی ناممکن تھا؟ نہیں تھا. سب نے فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کے. فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایت تھی کہ کسی قسم کی یہاں پہ انریسٹ پیدا نہ کی جائے, جس سے پھر یہ خان کے وہ جو باہر بیٹھے ہوئے نا, وہ کہتے ہو دیکھو جی گلگت بلتستان میں یہ کر دیا وہ کر دیا. آج یہ اس لیے ہم یہ آپ کو سامنے یہ گزارش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آگے جا کے ان کے اندر سے تبدیلیاں آ جائیں. لوگ ان کے نکلنا چاہتے ہیں, راستہ نہیں مل رہا, کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اپنے رویے نہیں بدلے, آگے جا کے اپوزیشن اپنی جماعتوں کو میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اور جماعتوں سے بھی تعاون لینا ہے. جو پی ٹی آئی سے لوگ توڑ کے آنا چاہتے ہیں ہم ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو انگیج کریں گے, تاکہ جمہوری طریقے سے, قانونی طریقے سے. تو اس وقت یہ نہ کہا جائے کہ جناب دیکھیں جو ریاستی اداروں نے, ایجنسیوں نے جو کچھ کیا, یہ کسی قسم کی فیڈرل ایجنسیز کا یا ہماری جو ملٹری ایجنسیز کا یا سول فیڈرل ایجنسیز کا, ہم کسی قسم کا رول پالیٹکس میں نہیں چاہتے ہیں. جی بی کا جو بھی آئے گی انشاءاللہ آگے تبدیلی, وہ خالصتاً ان کے اندر سے آئے گی. جس طرح ریئلائزیشن ہے کچھ لوگوں کو ریئلائزیشن ہے, وہ سمجھا رہے ہیں آج بھی, لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جمہوری انداز میں خالصتاً آرگینک بنیادوں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس میں رد و بدل اگر ہوتا ہے تو اس وقت ان کو یہ موقع نہ ملے کہ ہم نے اپنے طور پہ کچھ سوچا کہ